بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا یصلی وسلم دائماً ابداً علی حبیب کا خیر خلق کلہم لا تعداد درود السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور کروڑوں رحمتوں کا نزول آپ کی آل اور اصحاب پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا میزبان زبیر الوی برکات رمضان میں حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، یہ رمضان کی مقدس ساعتیں، عظمت والی ساعتیں، عظمت والا رات دن گزر رہا ہے، اور اس میں زیادہ سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو بجا لانے کی ہے اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور تمامی ناظرین سے گزارش ہے کہ آپ جہاں کہیں پر بھی ہیں، جس حالت میں بھی ہیں، زیادہ سے زیادہ میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روح فدا پر درود کا نذرانہ پیش کیا کریں، کیونکہ درود ہی وہ واحد راستہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچاتا ہے۔ درود ہی محبت کا تقاضا ہے۔ اگر درود پڑھیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا دعویٰ سچا ہوگا۔ اگر اس سے اوائڈ کریں گے، اجتناب کریں گے، تو یقین جانیے کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہوگی۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہی ہے کہ محبت رسول، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ گر اس میں ہو کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اگر اس میں کوئی خامی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، تو ساری ریاضت، ساری عبادتیں ضائع ہو جائیں گی۔ تو آج اسی موضوع پر ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے اسٹوڈیو میں جلوہ افروز ہیں مفتی نور احمد خان رضوی۔ یہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہمیں تفصیل سے بتائیں گے، اور اس پروگرام کا آغاز تلاوت کلام مجید سے ہوا کرتا ہے۔ تو ناظرین، آپ ان سے ملاقات بھی کرواتے ہیں اور تلاوت بھی سنتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ۔ مفتی صاحب، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ تشریف لائے۔ ہمارے اس پروگرام کا فارمیٹ کہ آپ پہلے اس کی تلاوت فرمائیے جو ہمارا موضوع ہے اس کے مطابق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ، سبحان اللہ۔ آیت نمبر 24 سورہ توبہ 10واں پارہ، اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں ہم پیش کر رہے ہیں۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تم فرماؤ، اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری عورتیں اور تمہارا کنبہ اور تمہاری کمائی کے مال
اور وہ سودا جس کا نقصان کا تمہیں ڈر ہے اور رسول اور اس کی راہ میں لڑنے سے زیادہ پیاری ہوں تو راستہ دیکھو اور انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے اور اللہ فاسقوں کو راہ نہیں دیتا۔ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو بھی مخاطب کیا ہے اور فاسقین کو بھی مخاطب کیا ہے کہ آپ اگر اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے اپنی جانوں کو، اپنے مال کو تیار کر لو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اور فاسقوں کو یہ کہا کہ بظاہر تو وہ اہل ایمان ہیں، دنیا والوں کی نظر میں تو وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن وہ فاسق ہیں، اور ان کے لیے کہا کہ جب لڑائی کا وقت آئے تو یہ تمام چیزیں، جب رسول کا ساتھ دینے کی بات آئے تو یہ اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد سب کچھ نبی پر قربان کر دو۔ اگر یہ نہیں کرو گے تو یہ جان لو کہ پھر تباہی و بربادی آپ کے مقدر میں لکھ دی جائے گی۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمہاری جان، تمہارا مال، تمہاری اولاد سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرو، آپ سے محبت نہ ہو جائے۔ یہ ساری چیزیں ہیچ ہو جائیں گی، یہ ساری چیزیں کم تر ہیں، میرے آقا کی محبت ان سے بڑھ کر ہے۔ اولاد بھی قربان کر دیجئے، مال بھی قربان کر دیجئے، اپنے بیوی بچے بھی قربان کر دیجئے، اپنی زندگی کو بھی قربان کر دیجئے۔ صحابہ اکرام نے ایسا کر کے دکھایا، اپنا مال آپ پر خرچ کیا، اپنی جانیں آپ پر لوٹا دیں۔ تو یہ تھی محبت، یہ اپنے نبی سے محبت تھی۔ تو سب سے پہلے جو بات ہے وہ یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت۔ مسلمان کا یہ شیوہ ہے، وہ دنیا کی ہر چیز برداشت کر لے گا، ہر مسئلہ برداشت کر لے گا، ہر تہمت برداشت کر لے گا، ہر گستاخی برداشت کر لے گا، لیکن جب اس کے نبی کی باری آئے گی، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات آئے گی تو وہ مر مٹنے کو تیار ہو جائے گا، کیونکہ یہی دین کی پہلی شرط ہے، یہی ایمان کی پہلی شرط ہے۔ اسی پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ مفتی نور احمد خان رضوی صاحب تشریف فرمائے اور ان سے ہم جانتے ہیں کہ محبت رسول قرآن کے حوالے سے، قرآن محبت رسول کے بارے میں کیا ارشاد فرماتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ذکر فرماتا ہے، جیسا کہ ابھی ہم نے تلاوت کی سورۃ توبہ 10واں پارہ آیت نمبر 24 میں اللہ رب العالمین اسی محبت کو بیان فرماتے ہیں۔ فرمایا قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموہا و تجارت تخشون کسادہا و مساکن ترضونہا احب الیکم من اللہ و رسولہ۔ سبحان اللہ۔ فرمایا اے محبوب آپ فرما دیجئے اگر کہ محبت جو ہے نا یہ انسان کی فطرت ہے، ہر انسان کے اندر محبت کا جو تقاضا ہے وہ موجود ہے، محبت ہوتی ہے۔ اب والدین کو اولاد سے محبت ہوتی ہے، اولاد کو والدین سے محبت ہوتی ہے، بہن بھائیوں میں آپس میں محبت کا رشتہ ہوتا ہے، بیویوں کی طرف محبت کا رجحان ہوتا ہے، اور اپنے مال سے بھی محبت ہوتی ہے، اپنی تجارت سے، کاروبار سے بھی محبت ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان تمام فطری محبتوں سے منع نہیں فرمایا، ایسا نہیں کہا کہ دنیا کی ساری محبتوں کو چھوڑ دو، بلکہ اس آیت میں اللہ نے ساری محبتوں کو برقرار رکھنے کا حکم دیا۔ یہ پوری آیت ہے نا، اپنے والدین سے محبت کرو، اپنی اولاد سے محبت کرو، اپنے بہن بھائیوں سے محبت کرو، اپنی بیویوں سے محبت کرو، اور تمہیں اپنا مال بھی عزیز ہوگا، اور تمہیں اپنے جو تمہارے جو کاروبار ہیں ان سے بھی تمہیں محبت ہوگی۔ لیکن اللہ نے کہا ان محبتوں کی ایک حد ہے، ایک لیمٹ ہے، ایک اس کی باؤنڈری ہے، اس کے اندر رہ کر جب تک تم محبت کرو گے تب تک تو ٹھیک ہے، جائز ہے۔ لیکن اللہ نے کہا یہ ساری محبتیں کم ہونی چاہیے
احب الیکم من اللہ ورسولہ، سبحان اللہ. ساری محبتوں سے زیادہ محبتیں یا تو محبت خدا ہونی چاہیے یا محبت مصطفیٰ ہونی چاہیے. واہ واہ واہ، کیا بات ہے، کیا بات. اسی لیے اقبال نے وہ کہا کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو گر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. کچھ بھی نہیں ہے پھر پلے میں. واہ واہ. ہماری ساری زندگی کے سجدے، عبادتیں، ریاضتیں، خدا چاہتا ہے رضائے محمد. جی، خدا چاہتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد. واہ واہ. دو عالم چاہتے ہیں رب راضی ہو جائے، بالکل. اور رب چاہتا ہے رب کا رسول راضی ہو جائے. رب کا رسول راضی ہو جائے. کیا کہنے، کیا کہنے. جزاک اللہ. اور حدیث کیا کہتی ہیں اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اچھا، اس سے پہلے ہم قرآن کی طرف آتے ہیں. جی جی. قرآن میں بے شمار جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کی محبت ہے. دیکھیں، کہیں کہا یا ایھا المدثر، جی، یا ایھا المزمل، کہیں یاسین کہا، کہیں طٰہٰ کہا، کہیں والشمس والضحیٰ کہا ہے، کہیں علم نشرح لک، کہیں علم نشرح لک صدرک کہا، کہیں ورفعنا لک ذکرک کہا. بالکل ہے یہ میرے آقا کی شان ہے نا ساری. بالکل شان ہے نا. یہ آپ کی محبت کہ اللہ کو یہ گوارا ہی نہیں کہ وہ اپنے نبی کا نام تو لے ہی نہیں رہا. بالکل ٹھیک ہے نا. وہ القابات سے پکار القابات سے پکار رہے ہیں. اچھا، محبت کا ایک تقاضا یہ بھی ہوتا ہے، جب محب اپنے محبوب کو پکارتا ہے نا تو وہ اس کا نام لے کر نہیں پکارتا، وہ اس کی ادا دیکھتا ہے. واہ واہ. اس کی کوئی خوبی تلاش کرتا ہے تو وہ اس کی خوبی دیکھ کر اس کو پکارتا ہے. تو جب رب اپنے محبوب کو مخاطب فرماتا تھا تو نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر نہیں پکارتا تھا. کبھی کہا چادر جب سرکار اوڑھ کر آئے تو کہیں پر اللہ نے کہا یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے، کیا کہنے. واہ واہ واہ. اور کہیں پر کہا کہ یاسین، اے سید و سردار، سید و سر. کہیں پر کہا طٰہٰ، کہیں پر کہا علم نشرح لک صدرک، کہیں پر کہا والضحیٰ واللیل اذا سجا، اور کہیں پر کہا یا ایھا المدثر. تو رب مصطفیٰ کی اداؤں کو دیکھ کر مخاطب فرماتا تھا. تو جب اللہ اپنے محبوب سے اس قدر محبت کرتا ہے، اس قدر محبت کرتا ہے کہ اللہ اپنے محبوب کا نام نہیں پکار رہا، نام نہیں لے رہا. اب اس پہ ایک بہت اچھا واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ مولا علی کے حوالے سے، جی، کہ کسی شخص نے پوچھا حضرت علی سے کہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ سب سے زیادہ محبت اپنے محبوب سے کرتا ہے. بالکل. تو جس طرح ابھی ہم نے یہ کہا کہ اللہ کو اپنے محبوب سے اتنی محبت ہے کہ وہ اس کا نام نہیں لے رہا بلکہ القابات سے پکار رہا ہے. بالکل ایسا. تو اس شخص نے بھی یہی سوال کیا کہ آپ تو کہتے ہیں کہ اللہ کے حبیب سے اللہ کو اتنی زیادہ محبت ہے، تو پھر کلمے میں ایسا کیوں ہوا کہ اللہ نے پہلے اپنا نام رکھا، محبوب کا بعد میں رکھا؟ بالکل. تو یہ اہل ایمان کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی عقیدت و محبت رکھنے والوں کے لیے ایک بہترین جملہ مولا علی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کلمے میں اپنا نام پہلے رکھا، اپنے محبوب کا نام بعد میں اس لیے رکھا کہ اللہ چاہتا ہے کہ پہلے میرے نام سے اپنی زبان کو پاک کر لو، پھر میرے محبوب کے نام لینے کے قابل ہو جاؤ. بالکل ایسا ہے. یہ ہے اللہ کی محبت. اس پر مجھے ایک فارسی کا شعر یاد آ رہا ہے، غالباً یہ شیخ سعدی کا ہے یا کسی اور کا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہزار بار بشویم دہن بمشک و غلاب، ہنوز نام تو گفتم کمال بے ادبیست. کہتے ہیں کہ ہزار بار اپنے منہ کو مشک و غلاب کے ساتھ دھویا جائے یا رسول اللہ پھر بھی آپ کا نام لیا جائے تو کمال بے ادبی ہے، یعنی بے ادبی کمال حد کی ہے. اس قدر مصطفیٰ کا نام عظمتوں والا ہے. تو یقیناً رب چاہتا ہے کہ جب اتنے عظمتیں والے نبی کا نام لیا جائے تو پھر اس کے لیے زبان تو تر و تازہ ہونی چاہیے. تر و تازہ ہونی چاہیے. اور صرف یہ محبت جو ہے کہ زبانی دعویٰ نہیں ہونا چاہیے. جی. کیونکہ ہمارے صوفی برکت الودانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں تمہاری تبلیغ جب تک کامل نہیں ہوگی، بالکل، جب تک کہ آقا سے محبت نہیں ہوگی. تم تبلیغ دعوت و دین کا کام تو کر رہے ہو لیکن تمہارے دلوں کے اندر محبت رسول نہیں ہے. بالکل. اور اصل تبلیغ، اصل دعوت دین، اصل کام یہ ہے کہ تم کیا کرو؟ محبت رسول پیدا کرو. جب محبت رسول پیدا کر لو گے تو ڈیفینیٹ پھر جو ہے کہ وہ آپ کی تبلیغ بھی کارآمد ہو جائے گی، آپ کی دعوت دین بھی کارآمد ہو جائے گی. اور سب سے پہلے شرط یہی ہے کہ آپ کی جو ہے نا اپنے حبیب سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور سچی محبت ہو جائے گی. تو تو اس پہ ایک دوسری آیت بھی ہے محبت پہ نا،
تیسرے پارے کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ. یہ بڑا اہم جملہ ہے, بہت زبردست, بہت زبردست ہے, بہت اچھا یاد ہے. بہت کیا کہنے, ان کنتم تحبون اللہ. فرمایا اے محبوب آپ فرما دیجئے لوگوں سے. آج لوگ تلاش کرتے ہیں نا ہم اللہ کے محبوب بندے بن جائیں. ہر بندہ چاہتا ہے میری اگر تم محبت کا دعویٰ کرتے ہو, محبت چاہتے ہو, بالکل ان کنتم تحبون اللہ, اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو, اللہ اس کا طریقہ بتا رہے ہیں. کہتے ہیں فاتبعونی, حضور فرما رہے ہیں تو پھر اتباع کرو, پھر میری اتباع کرو, میری پیروی کر لو. آگے کا جملہ دیکھیں, کہا فاتبعونی, جب تم میری اتباع اور میری پیروی کر لو گے. پہلے تم چاہتے تھے ہم خدا سے محبت کریں, اب خدا چاہتا ہے تم سے محبت کریں. سبحان اللہ. اور خدا خود کہتے ہیں یحببکم اللہ, اللہ تم سے محبت فرمائے گا, تمہیں اپنا محبوب بندہ بنا لے گا. صرف محبوب بندہ نہیں, آگے کہتے ہیں وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ, اللہ تمہیں گناہوں سے پاک فرما دے گا, تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. بے شک. واللہ غفور الرحیم, اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. بالکل بالکل. پورا قرآن اٹھا کے دیکھیے نا, جی قرآن سے الف ہم سے جو شروع ہوتا ہے, جی جی ٹھیک ہے نا, تو ہم کا معنی ہی اللہ تعالیٰ نے خود جو ہے نا فرما دیا کہ یہ بہت زیادہ ہم کرنے والے, اور سب سے زیادہ محمد جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہو, سب سے زیادہ بڑائی جس کی بیان کی گئی ہو. تو پورا قرآن الف سے لے کر یا سورہ ناس کی سین تک جو کچھ بھی ہے وہ میرے آقا کی تعریف ہے اور حمد و ثنا ہے, اور اللہ تعالیٰ کے محبت کی جزیات نظر آتی ہے اس کے اندر. کیونکہ ہر جگہ پر اللہ تعالیٰ نے دیکھیں انداز, قرآن کا انداز دیکھیں نا, اللہ کا انداز دیکھیں. کل جی اے حبیب آپ کہہ دیجیے, آپ فرمائیے. بالکل ایسا ہے نا, خاص مقامات پر. ہاں اللہ نے سورۃ اخلاص ہے نا, ہاں, اللہ نے جب اپنی توحید کو, اپنی وحدانیت کو بیان کرنا چاہا تو یہ نہیں کہا کہ یا ایھا الناس یا ایھا الذین آمنوا, یہ نہیں کہا, بلکہ فرمایا قل, اے محبوب آپ فرما دیجئے, آپ فرمائیے. یعنی اللہ خاص مقام پر محبوب کی زبان سے کہلوا کر, یعنی توحید بھی کہلوا رہا ہے, جی جی, تو اپنے حبیب کی زبان سے کہلوا رہا ہے, زبان اقدس سے کہلوا رہا ہے. بالکل. تو آج کیسے لوگ ہیں بالکل, وہ دعویٰ تو کر رہے ہیں, دعویٰ کرتے ہیں, لیکن یہ نہیں دیکھ رہے کہ دیکھیں آیت کا انداز دیکھیں, اللہ تعالیٰ کی جو آیت اتاری ہے اپنے حبیب پر, اس کا انداز دیکھیں کیسے اللہ پکارا ہے. کل اے محبوب آپ فرمائیے. ورنہ کہتے ہیں نا یا ایھا الناس, بالکل کہہ ہاں اے انسانوں, بالکل, لیکن انسانوں کو مخاطب نہیں کر رہا وہ, یا کہہ دیتے یا ایھا الذین آمنوا, یا ایمان والوں سے کہہ دیتا, ایمان والوں سے بھی نہیں کہا, یہ کہا کہ آپ فرمائیے, آپ فرمائیے. تو یہاں سے بھی حضور کی عظمتوں کا پتہ چلتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی پہ گفتگو کریں گے اور لیں گے ایک چھوٹا سا بریک. ناظرین لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک, آپ ہمارے ساتھ رہیں گے اور مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے جو تقاضے ہیں مزید کھولنے کی کوشش